فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد وآل طیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقول الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون۔ صلوات بھیجے محمد۔ اذان گرامی، اذان ملت، بتصدق خاک نالین پائے شہزادی عالمیان جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا 23 محرم کو اس عزا خانے کے دوسرے عشرے کی مجلس پڑھنے کا شرف حاصل ہوا تھا، اور مسلسل جہاں جہاں بھی مجھے یہ شرف مل رہا ہے، اسی آئے کریمہ کے ذیل میں کچھ نہ کچھ عرض کرنے کی کوشش کرتا چلا آ رہا ہوں کہ جس کے حوالے سے خلاق عالم کا ارشاد ہو رہا ہے کہ دیکھو، حق کو باطل میں نہ ملاؤ، حق کو نہ چھپاؤ، اور تم خوب جانتے ہو کہ حق کیا ہے۔ اس کے ذیل میں نے آپ کے سامنے بات عرض کی تھی، 2 یا 3 منٹ میں آپ کے ذہن کو آمادہ کرنے کے لیے بات عرض کر دوں کہ 2 حکم دیے اللہ نے۔ پہلا حکم یہ دیا ہے کہ حق کو باطل سے نہ ملاؤ، اور دوسرا حکم دیا ہے کہ حق کو نہ چھپاؤ۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اس کے ذیل میں نے آپ کے سامنے بات عرض کی تھی کہ حق کو سمجھنا دشوار ہے، مشکل ہے، وہ اس لیے کہ پوری دنیا حق پر ہے، سارے مذہب حق پر ہیں، سارے دین حق پر ہیں۔ کوئی ایک انسان ایسا نہیں ہے کہ جو یہ ماننے کو تیار ہو کہ وہ باطل پہ ہے، بلکہ ہر انسان کا دعویٰ ہے کہ وہ حق پر ہے۔ ہاں، دوسروں کے لیے وہ کہتا ہے کہ وہ باطل پہ ہیں اور ہم حق پہ ہیں۔ تو چلیے، حق کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، تو کم سے کم باطل کو سمجھ لیا جائے۔ تو اس کے ذیل میں نے آپ کے سامنے بات عرض کی تھی کہ باطل کا اپنا کوئی کچھ وجود نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہمیشہ حق کے ساتھ مل کے آتا ہے۔ اس کی اپنی خود کی کوئی آئیڈینٹی نہیں ہوتی ہے، اور جس کی ابتدا میں نے آپ کے سامنے یہ بھی بات عرض کی تھی کہ جس کی ابتدا اس کے دوسرے نام سے ہوتی ہے، وہ نام ہے خوف۔ یہ جو خوف ہے، یہی حقیقت میں باطل ہے کہ ہمیں سارے جہان کا خوف ہر وقت ہمارے اوپر طاری رہتا ہے، لیکن اللہ کا خوف نہیں رہتا، اور اللہ کا خوف نہیں رہتا ہے، اسی وجہ سے سارے جہان کا خوف رہتا ہے۔ اگر اللہ کا خوف ہو جائے تو بھی جہان میں کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ اور اس کے ذیل میں مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، مسلسل مجلس سے میں پڑھ رہا ہوں کہ میں نے مثال دی تھی کہ نہیں دی تھی، شاید دی تھی، کہ باطل کو سمجھنا ہو تو اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ اللہ نے وہ جھاگ والی مثال، تو جس طریقے سے سمندر کے اوپر جب سیلاب آتا ہے اور جھاگ بن جاتا ہے، تو جب جھاگ ہٹائیے گا تو پانی ملے گا۔ پانی حق ہے اور جھاگ باطل ہے، باطل کا کوئی وجود نہیں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب جھاگ کو ہٹائیں گے تو پانی ملے گا، یعنی جب باطل کو الگ کریں گے، جدا کریں گے، تب تک حق پر پہنچیں گے۔ تو باطل کو ہٹانے کی کوشش تو میں نے کی تھی، اور آپ کے ذہن عالیہ میں ہوگی سب باتیں۔ اب یہ حق کیا ہے؟ تو حق کے لیے جس طریقے سے دیکھنے کے لیے آنکھ بھی ضروری ہے اور روشنی بھی ضروری ہے۔ اگر آنکھ ہے اور وہاں پہ روشنی نہ ہو تو کچھ نہیں دکھائی دے گا، اور اگر روشنی ہے، آنکھ نہ ہو، تب بھی کچھ نہیں دکھائی دے گا۔ اسی طریقے سے حق کو دیکھنے کے لیے، حق کو جاننے کے لیے، حق کو پہچاننے کے لیے بھی 2 چیزیں درکار ہیں۔
ایک عقل اور دوسرے نور. عقل بھی ہونی چاہیے اور نور بھی ہونا چاہیے، اور جب یہ دونوں چیزیں ہوں گی تبھی حق تک پہنچ پائیں گے. اب یہ عقل کیا ہے؟ تو عقل کے سلسلے میں اصول کافی میں جب اللہ نے عقل کو خلق کیا تو اس سے کہا کہ آگے جا، تو وہ آگے گئی. پھر اللہ نے اس سے کہا کہ پیچھے آ جا، تو وہ پیچھے آ گئی. پھر اس کے بعد اللہ کا ارشاد ہوتا ہے کہ تجھ سے بہتر مخلوق میں نے خلق ہی نہیں کی. یعنی اللہ خود اپنی تعریف کر رہا ہے کہ اتنی مخلوق میں نے خلق کی اور تجھ سے بہتر مخلوق میں نے خلق ہی نہیں کی، اور میں تجھ کو وہاں رکھوں گا کہ جو مجھ کو سب سے زیادہ محبوب ہوگا. عقل سے کیا کہا کہ میں تجھ کو وہاں رکھوں گا کہ جو مجھ کو سب سے زیادہ محبوب ہوگا. تو اب اللہ نے سب سے اچھی چیز جو خلق کی وہ عقل خلق کی، اور اس کے لیے اس کا ٹھکانہ بھی بتا دیا کہ میں وہاں رکھوں گا جو مجھ کو سب سے زیادہ محبوب ہوگا. اور وہ اس لیے بتایا کہ جب کوئی قیمتی شے ہوتی ہے تو اس کو حفاظت سے رکھا جاتا ہے. اگر گھر میں سونا اور چاندی اور ہیرے اور جواہرات ہے تو وہ ایسے ہی نہیں ڈال دیے جاتے ہیں، بلکہ خاص طور سے الماری میں تجوری میں رکھا جاتا ہے تاکہ وہ محفوظ رہے. اور اسی لیے اللہ نے کہا کہ میں تجھ کو وہاں رکھوں گا جو مجھ کو سب سے زیادہ محبوب ہوگا. ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد. تو اب عقل کی تعریف کیا ہے؟ میں نے ایک بات اس دن عرض کی تھی کہ کسی نے امام سے سوال کیا کہ یا امام عقل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ عبادت کے ذریعے سے جس سے جنت حاصل کی جائے اسی کو عقل کہتے ہیں. یہ بات بھی میں نے عرض کی تھی کہ اسی کے ایک مقابلے پہ ایک چیز ہے جس کا نام نکرہ ہے، یعنی چالاکی، مکاری، عیاری اور شیطانی طاقتیں، جس کو لوگ عقل مندی سمجھتے ہیں، جس سے عقل کا کوئی لینا دینا نہیں. یہ سب چیزیں دولت حاصل کرنے کے لیے، حکومت حاصل کرنے کے لیے، اقتدار حاصل کرنے کے لیے، یہ تمام چیزیں ہیں جس سے عقل کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اب عقل کے ساتھ ساتھ جب دنیا میں عقل آئی تو عقل کے متعلق بھی میں بارہا سب جگہ یہ پڑھ رہا ہوں، زیادہ تر آن لائن مجلسیں ہی چل رہی ہیں، اور کئی جگہ یہ موضوع چل رہا ہے، کئی محلوں میں. تو کہیں جو ہے وہ چیپٹر آگے نکل گیا اور کہیں پیچھے رہ گیا ہے. تو ضروری ہے، حالانکہ وہ آن لائن آپ مجلسیں میری دیکھیں تو یہ سب چیزیں میں ابھی پڑھ چکا ہوں دوسرے محلوں میں، کہ عقل کے لیے اصول کافی کے حوالے سے پھر کہ جب اللہ نے عقل کو خلق کیا تو عقل کے 100 حصے ہیں، ان 100 حصوں میں 99.5 حصے کہاں ہیں کہ جس کے لیے اللہ نے یہ کہا کہ میں اس کو وہاں رکھوں گا جو مجھ کو سب سے زیادہ محبوب ہوگا. یعنی 99.5% عقل کہاں ہے؟ جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اور 0.5% عقل جو ہے وہ پوری کائنات کو باٹی. یعنی ہمارے پاس جتنی بھی عقل ہے وہ 0.5% کے اندر کی عقل ہے. لیکن اس 0.5% عقل کی بھی طاقت آپ دیکھیے کہ آج جتنی بھی فلاح و بہبودیت کی اور جتنے بھی اچھے کاموں کی ترقی ہو رہی ہے اور جتنا بھی سائنسی علوم ترقی کر رہا ہے وہ اسی 0.5% عقل کی دین ہے. تو اب آپ یہ سمجھ لیے جب یہ 0.5% عقل کی یہ اتنی دین ہے تو 99.5 حصے جس کے بارے میں ہم جانتے ہی نہیں ہیں اس کا علم کیسا ہوگا؟ جب 0.5% عقل کا علم اتنا ہے کہ جس کے لیے امام نے فرمایا کہ علم کے 27 باب ہیں، اور ان 27 باب میں انسان جو ترقی کر رہا ہے اگر وہ چاہے تو یہ 0.5% عقل سے 27 باب کھول سکتا ہے اور کھول رہا ہے. لیکن امام نے اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ علم کے 2 باب بھی پورے نہیں ہو پائیں گے کہ قیامت آ جائے گی. یعنی 25 باب تو کھل ہی نہیں پائیں گے. یہ اس 0.5% عقل کی طاقت ہے. تو یہ 0.5% عقل جو ہمارے پاس ہے اس کی یہ طاقت ہے. تو عزیزان گرامی یہ بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ جب عقل
دنیا میں کس طرح سے آئی کہ جب جناب آدم آئے تو پیچھے سے جبریل آئے اور جبریل نے آ کے کہا کہ اللہ نے آپ کے لیے 3 چیزیں بھیجی ہیں۔ جناب آدم نے سوال کیا وہ 3 چیزیں کیا ہے؟ تو جبریل نے کہا کہ عقل، علم اور حیا، یا عقل، دین اور حیا، چاہے علم کہہ لیجیے اور چاہے دین کہہ لیجیے، کہ عقل، علم اور حیا، ان 3 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو آپ چن لیجئے، باقی 2 چیزیں میں واپس لے جاؤں گا۔ تو جناب آدم نے عقل کو چنا، اور جب عقل کو چنا تو جبریل نے علم اور حیا سے کہا کہ تم واپس چلو۔ تو علم و حیا نے کہا کہ اللہ نے تمہیں یہ حکم دیا تھا کہ آدم کو ایک چیز دے دو، لیکن تمہیں حکم دینے کے بعد مجھے بھی کچھ حکم دیا تھا۔ تو جبریل پوچھتے ہیں تمہیں کیا حکم دیا تھا؟ تو عقل دینے کے لیے جناب آدم نے ایک چیز لے لی، اب بچا علم اور حیا۔ تو علم و حیا نے کہا کہ اللہ کی طرف سے یہ حکم تھا کہ جہاں جہاں عقل رہے وہاں وہاں تم رہو، جہاں جہاں عقل رہے وہاں وہاں تم رہو۔ یعنی علم و حیا کہاں ہے؟ بے حیا، غیرت و بے غیرتی آپ تمام لوگ واقف ہیں، علم و جہالت سے آپ تمام لوگ واقف ہیں۔ تو اب علم کہاں ہے؟ عقل میں۔ غیرت کہاں ہے؟ عقل میں۔ جس کے پاس عقل ہے اسی کے پاس علم بھی ہے، اور جس کے پاس عقل ہے اسی کے پاس غیرت بھی ہے، اور جہاں عقل نہیں ہے وہاں بے غیرتی ہے، جہاں عقل نہیں ہے وہاں جہالت ہے۔ تو اب عقل میں کہاں ہے؟ کیا چیز ہے؟ علم بھی ہے اور حیا بھی ہے۔ اور یہ اصل عقل کہاں ہے؟ جو 0.5% عقل ہے، اس کا اصل مظہر کہاں ہے؟ وہ 99.5% عقل میں، یعنی تمام عقل جو ہے وہ اس میں ہے۔ اب اسی عقل کے ذریعے سے ہم حق کو پہچان سکتے ہیں، کیونکہ امام فرمانا نا کہ عبادت کے ذریعے سے جنت حاصل کرنے کا نام عقل ہے۔ تو اب حق تک پہنچنا ہے اور باطل سے بچنا ہے۔ جب حق تک پہنچیں گے تبھی تو جنت ملے گی، تبھی تو بہشت ملے گی۔ تو اب اسی عقل کے ذریعے سے ہمیں حق تک پہنچنا ہے۔ تو ہم حق تک اب کیسے پہنچیں؟ اس کے لیے عقل بھی ہونی چاہیے، اور جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ روشنی یعنی نور بھی ہونا چاہیے، یعنی عقل ہمارے پاس ہو اور نور سے وابستگی ہو۔ عقل ہمارے پاس ہو اور نور سے وابستگی ہو۔ جب عقل ہمارے پاس ہوگی اور نور سے وابستگی ہوگی تو ہم حق کو پہچان لیں گے، ہم حق کو جان لیں گے، ہم حق کو سمجھ لیں گے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد، ہمارے پاس حق آ جائے گا۔ اب یہ جو حق ہے تو اس کے لیے میں نے شاید اس دن بعد یہ بات عرض کی تھی کہ نہیں کی تھی، کہ پوری دنیا حق پر ہے، کیونکہ ہر حق میں باطل چھپا ہوا ہے، ہر حق میں باطل ملا ہوا ہے، اور جب باطل ملا ہے تو پوری دنیا حق پر ہے۔ تو حق کے پیچھے کبھی نہ جائیے، کیونکہ جس کو آدمی حق سمجھ رہا ہے وہ حق ہے ہی نہیں، کیونکہ اس کے پیچھے کیوں جاتا؟ دنیا کے تمام انسان حق پر ہیں، تمام مذاہب حق پر ہیں، تو یہ مان لیا جائے کہ سارے انسان حق پر ہیں، سارے مذہب حق پر ہیں، اور یا یہ مانا جائے کہ پھر کوئی حق پر نہیں ہے۔ تو کبھی حق کے پیچھے نہ جائیے، کیونکہ حق کے پیچھے جانے سے حق نہیں ملتا ہے، حق کو آپ تلاش نہیں کر پائیں گے، کیونکہ آپ جس کو حق سمجھ رہے ہیں وہ حق ہے ہی نہیں۔ آپ کیا پوری دنیا جس کو حق سمجھ رہی ہے وہ حق ہے ہی نہیں، اور جب پوری دنیا جس کو حق سمجھ رہی ہے وہ حق نہیں ہے تو اسی لیے ہر انسان باطل کے اوپر ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد، ہر انسان باطل کے اوپر ہے، کیونکہ جس کو ہم حق سمجھ رہے ہیں وہ حق ہی نہیں۔ اس کے لیے میں نے مثالیں بھی دی ہیں، بہت جگہ مثالیں دی ہیں کہ کبھی کبھی بات بالکل حق ہوتی ہے، لیکن آدمی سمجھتا ہے کہ ہم حق پر ہیں، لیکن اس کو دھوکہ ہو جاتا ہے کہ بھائی اگر کوئی صاحب یہاں سے پوچھے میرے گھر کا راستہ اور میں ان کو بتا رہا ہوں، اور جب میں بتا رہا ہوں پورا راستہ تو اتنی دیر میں ایک اور صاحب پیچھے سے آ جائیں، ان کو بھی مجلس کا وعدہ لینا ہے، وہ بھی میرے گھر کا راستہ جاننا چاہتے ہیں، اب وہ پیچھے سے سن رہے ہیں اور
جن کو میں بتا رہا ہوں یہ پہلے سن رہے ہیں اور یہ بتا بھی رہے ہیں کہ ابھی آپ گھر پہنچیے، میں آ رہا ہوں آپ کے پیچھے پیچھے میں آ رہا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آئیے گا۔ اب وہ جو اس کے پیچھے بات سن رہے تھے انہوں نے بھی سن لیا کہ اچھا یہ جا رہے ہیں تو انہی کے پیچھے پیچھے ہم بھی ہو لیں۔ تو دیکھیے بات بالکل حق ہے نا کہ انہی کے پیچھے پیچھے ہم بھی ہو لیں۔ اب وہ صاحب جو ہمارے گھر کے لیے نکلے تو ان کو یاد آیا کہ ہمیں اکبری گیٹ پہ فلاں صاحب سے بھی ملنا ہے تو پہلے ان سے مل لیں، پہلے ادھر ہو لیں پھر جائیں گے۔ تو اب جو ان کے پیچھے چل رہے تھے وہ تو پھر بھٹک گئے نا، کیونکہ وہ اندر کٹھرے کے اندر داخل ہو گئے ہمارے گھر کی طرف جانے کے لیے۔ تو کبھی حق کے پیچھے نہ جائیے، کیونکہ جس کو ہم حق سمجھ رہے ہیں وہ حق نہیں ہو سکتا ہے۔ کسی کے آدمی کا موڈ ہے، مزاج ہے، کوئی اور کام پہ لگ گیا، وہ کوئی اور کام کرنے لگا اور ہم اس کے پیچھے بھی یہ چل رہے ہیں کہ بھائی ان کو بہت قاعدے سے بتایا تھا اور انہی کے پیچھے پیچھے چلیں اور ہم حق تک پہنچ جائیں گے، تو حق تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ تو حق کے پیچھے نہیں چلنا ہے، بلکہ کس کے پیچھے چلنا ہے، وہ بھی بات صاف ہو جاتی ہے، واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ نے کیا کہا تھا عقل سے کہ میں تجھ کو وہاں رکھوں گا جو مجھ کو سب سے زیادہ محبوب ہوگا۔ اب اللہ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ بھائی کون جا کے پوچھے اللہ سے کہ تمہیں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ کیونکہ اتنی ہمت تو کسی کی نہیں، بھائی اللہ آگے بتائے گا نہیں اور ہم اللہ کے بعد جلدی جانا بھی نہیں چاہتے ہیں۔ تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو اللہ کا نبی بتائے گا، اللہ کا رسول بتائے گا۔ اب کس طرح سے بتائے گا؟ بس ایک واقعہ اور آپ کی زحمت تمام کہ کس طرح سے بتائے گا کہ رسول خدا کی خدمت میں کسی نے ایک بھنا ہوا طائر پیش کیا، ایک پرندہ پیش کیا، وہ کہا کہ آپ کے لیے یہ میں تحفتاً لایا ہوں۔ رسول خدا نے اس کو قبول کیا، اس پرندے کو، بھنا ہوا طائر جیسے ہم لوگ تیتر و بٹیر سمجھتے ہیں اس طرح کا طائر تھا وہ۔ تو اب رسول خدا کے پاس اتنا اچھا کھانا آیا، اتنی زبردست ڈش آئی، تو رسول خدا نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے اور بلند کرنے کے بعد کیا دعا کی کہ بار لا تو اس کو بھیج دے جو تجھ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو اس کو بھیج دے کہ جو تجھ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، یہ نہیں کہا کہ جو مجھ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ جیسے کہ میرے پاس کوئی ایسی اچھی چیز آئے اور مجھے نور صاحب بہت محبوب ہیں تو میں کہوں بارے لا کسی طریقے سے اس وقت وہ جلدی سے آ جائے۔ تو رسول خدا نے یہ نہیں کہا کہ مجھ کو زیادہ محبوب ہے، نہیں، جو تجھ کو سب سے زیادہ محبوب ہے تو اس کو بھیج دے۔ تو جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب تھا وہ آ گیا، لیکن وہ آیا لیکن بیچ میں کچھ دراریں تھیں، کچھ باطل تھا، کچھ کھانچے تھے۔ رسول خدا تک پہنچنے کے لیے ایک صاحب تھے جن کا نام انس تھا، وہ دروازے پہ مقرر تھے، اور جب وہ صاحب آئے تو انہوں نے واپس کر دیا کہ رسول خدا نہیں ہے۔ تو وہ جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب تھا، بھائی رسول خدا نے دعا کی تھی نا، تو اللہ نے اس کو بھیجا، اور جب اس کو بھیجا انہوں نے واپس کر دیا۔ تو اب رسول خدا بے چین ہوئے کہ بھائی کیوں نہیں آیا جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، رسول خدا کی دعا کیوں نہیں مستجاب ہوئی؟ تو پھر دوبارہ دعا کی، پھر دوبارہ وہ آئے اور پھر اس نے اس کو روک دیا۔ اسی طریقے سے پھر آخر میں کیا ہوا کہ رسول خدا بے چین ہوئے اور بے چین ہو کے پھر دعا کی۔ تو اب پھر تیسری بار جب وہ آئے، بھائی یہ ادھر دعا کر رہے تھے، اللہ ادھر سے بھیج رہا تھا، بیچ میں 3 بار روکا جا رہا تھا۔ میں دیکھیے یہاں بھی معاملہ 3 ہی بار کا تھا کہ 3 بار روکا جا رہا تھا، اور جب 3 بار روکا جا رہا تھا تو اب تیسری بار کے بعد بھائی آنے والے نے بآواز بلند بات کی ہے۔ جب بآواز بلند بات کی تو رسول خدا تک آواز پہنچی، جب آواز پہنچی تو رسول خدا نے فرمایا کہ کیا بات ہے انس، جو آ رہا تم کیوں نہیں آنے دیتے ہو؟ تو انس کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم نے آپ کی دعا سن لی تھی، اور جب آپ کی دعا سن لی تھی تو ہم یہ چاہتے تھے کہ ہماری قوم، ہمارے قبیلے کا کوئی آ جائے، لیکن 3 بار میں نے کوشش کی، نہ ہمارے قبیلے کا کوئی آیا، نہ ہماری قوم کا کوئی آیا۔
تو جو اس کے بعد پھر جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب تھا پھر وہ تشریف لائے، اور وہ کون تھے؟ وہ کوئی اور نہیں، ہمارے آپ کے مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے۔ وہ تھے، اور جب وہ تھے تو وہ آپ آئے تو اب بات صاف ہو گئی، کلیئر ہو گئی کہ اللہ نے کیا کہا تھا عقل سے کہ میں تجھ کو وہاں رکھوں گا جو مجھ کو سب سے زیادہ محبوب ہوگا۔ رسول خدا نے یہی دعا کی کہ بار اللہ جو تجھ کو سب سے زیادہ محبوب ہے اس کو بھیج دے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب مولا علی ہیں۔ ایک اور صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ اب جب مولا علی ہیں تو اب حق تک پہنچنا ہے، اور حق تک پہنچنا بڑا دشوار ہے، کیونکہ ہر آدمی حق پر ہے، ہر مذہب حق پر ہے، ہر انسان حق پر ہے۔ تو حق کے پیچھے نہ جائیے، بلکہ اب آپ یہ دیکھیے کہ حق کہاں ہے، حق کہاں ہے۔ تو اس کے لیے بھی رسول نے فرمایا کہ علی مال و حق و حق و مالی علی، کہ علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ ہے۔ اب جب علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ ہیں تو پھر علی کو حکم نہیں دیا بلکہ حق کو حکم دیا کہ جدھر جدھر علی جائے ادھر ادھر تم جاؤ۔ مولا علی کو حکم نہیں دیا گیا بلکہ کس کو حکم دیا گیا؟ حق کو حکم دیا گیا کہ جدھر جدھر علی اگر دہنے جائیں تو حق دہنے جائے گا، علی اگر بائیں جائیں گے تو حق بائیں جائے گا۔ تو حق کے پیچھے نہ جاؤ بلکہ علی کے پیچھے جاؤ۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ ایک اور صلوات بھیجے محمد والے تو جان گرامی علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ ہیں، لیکن یہ ہر ایک کے سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے عقل ہونی چاہیے، علم ہونا چاہیے، غیرت ہونی چاہیے۔ اور جہاں پہ نکرہ ہے یعنی چالاکی و مکاری و عیاری ہے، جہاں پہ بے غیرتی ہے، جہاں پہ جہالت ہے، وہ کیا سمجھیں گے حق کو؟ وہ حق کیا جانے؟ وہ حق کو کیا پہچانے؟ اور یہی حقیقت میں حق ہے۔ عزیزان گرامی یہ دوسری مجلس ہے اور یہ عشرہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہا سے منسوب ہے، اور بس زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے مجھے بھی کچھ تکلیف ہے اس لیے آپ کے سامنے کہ اگر حق تک پہنچنا ہے تو مولا علی کا دامن سے وابستگی ہونا ضروری ہے، اور جو علی کے دامن سے وابستگی نہیں رکھتا ہے یا گھوم پھر کے آتا ہے، کسی اور کے پیچھے چل رہا ہے، اس پیچھے سے وہاں تک پہنچنا چاہتا ہے تو وہ ادھر ادھر بھٹکے گا، اس کو جنت نہیں ملے گی۔ کیونکہ جب رسول نے فرما دیا کہ علی حق علی کے پیچھے، تو ہم حق کے پیچھے کیوں جائیں؟ ہم تو علی کے پیچھے چلے نا۔ اور یہی حق ہے کہ اس حق کے لیے اللہ نے 1,24,000 انبیاء کو خلق کیا، حق کے تعارف کے لیے، اور ہر نبی، ہر رسول، ہر انبیاء، ہر اولیاء حق کا تعارف کرانے آیا، لیکن اپنی کوشش سب نے کی، اپنے حتی الامکان۔ کوئی ایسا نبی نہیں تھا، کوئی ایسا رسول نہیں تھا، کوئی ایسا اولیاء اوصیاء نہیں تھا کہ جس نے حق کو پہچانوانے کی کوشش نہیں کی۔ اور اس حق کے لیے اللہ بھی اتنا محتاط تھا کہ اپنے نبی سے کہا کہ پہنچا دیے رسول۔ کیا پہنچا دیے؟ حق پہنچا دیے، کیونکہ اگر آپ نے یہ نہ کیا تو پھر رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا۔ اگر یہ نہ کیا تو کوئی کام نہ کیا۔ تو عزیزان گرامی حق کے لیے سب جستجو کرتے رہے، تمام نبی، تمام ولی، تمام انبیاء، تمام اوصیاء، اپنے حتی الامکان، لیکن حق کو قائم نہ کر پائے، کیونکہ حق لے کے آتے تھے اور باطل اس طریقے سے حق پر چھاتا تھا کہ حق غائب ہو جاتا تھا اور باطل ہی باطل ہوتا تھا۔ تو اس کے لیے اللہ نے کہا کوئی فکر کی بات نہیں، ہم دوسرا نبی بھیجے دے رہے ہیں، پھر وہ باطل ہٹا کے وہ پھر حق کا پیغام دے رہا ہے، اور پھر یہی ہو رہا ہے کہ وہ حق کا پیغام دے رہا ہے اور پھر باطل اس کے اوپر چھایا جا رہا ہے۔
24,000 انبیاء اسی طریقے سے آتے رہے اور جاتے رہے، لیکن حق کا جھنڈا، حق کا علم پھہرا نہیں پائے۔ لیکن 1,24,000 انبیاء کے بعد اب تو کوئی نبی بھی نہیں آنا ہے، اب تو اولیاء بھی نہیں آنا ہے، اب تو اوصیاء بھی نہیں آنا ہے۔ ہاں یہ بات اور ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے بعد میرے جیسے 12 اور ہیں، 12 اور ہیں، لیکن 1,24,000 انبیاء جو کام نہیں کر پائے وہ کام ان 12 میں سے 12 کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایک ہی کافی ہے۔ اور اسی لیے رسول نے فرمایا کہ ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات، کہ میرا حسین ہدایت کا چراغ بھی ہے اور نجات کی کشتی بھی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جس حق کو قائم کرنے کے لیے تمام انبیاء آئے، تمام اوصیاء آئے، تمام اولیاء آئے، لیکن جس طریقے سے ان کو کامیابی ملنی چاہیے تھی وہ کامیابی نہیں ملی، اور ہر نبی ناکام ہوا، چاہے وہ اپنے دور میں ہو تب بھی ناکام ہوا، اور چاہے اس کے دور کے بعد کی بات ہو تب بھی حق کو مٹانے کی پوری کوشش کی گئی، حق کا وجود ختم کرنے کی پوری کوشش کی گئی، لیکن نبی کے اس نواسے نے حق کو اس طریقے سے بچایا کہ اب باطل ہمیشہ کے لیے بے نقاب ہو گیا۔ قیامت تک کوئی انبیاء نہ آئے، کوئی اوصیاء نہ آئے، کوئی اولیاء نہ آئے، لیکن حق کو کوئی مٹا نہیں پائے گا، حق کو کوئی دبا نہیں پائے گا، حق کو کوئی چھپا نہیں پائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ادھر محرم کا چاند نمودار ہوا، پورے سال ہم حق و باطل کی جنگ میں مبتلا رہتے ہیں اور باطل ہمارے اوپر چھایا رہتا ہے، لیکن ادھر فرش عزا بچھایا گیا اور ادھر پھر ہم حق کی بارگاہ میں آ گئے اور پھر باطل کے بادل چھٹ گئے۔ حضرت گرامی، لیکن اس کے لیے جو آقا حسین نے قربانی دی وہ کوئی نبی نہیں دے سکتا تھا، وہ کوئی انبیاء نہیں دے سکتا تھا، وہ کوئی اولیاء نہیں دے سکتا تھا، وہ کوئی اوصیاء نہیں دے سکتا تھا۔ اور ایسا نہیں تھا، لوگ کہتے ہیں، یہ بات بھی میں نے کئی جگہ یہ بات عرض کی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ کربلا ایک سانحہ تھا، ایک حادثہ تھا۔ نہ سانحہ تھا نہ حادثہ تھا، بلکہ ایک کھلا ہوا چیلنج تھا، اور یہ چیلنج اللہ نے تمام انبیاء، تمام اولیاء اور تمام اوصیاء کے سامنے پیش کیا تھا کہ کون ہے جو ہم سے ایسی محبت کر سکتا ہے، ایسی محبت کر سکتا ہے کہ جو اپنا سب کچھ قربان کر دے۔ تو یہ جو بات اللہ کا چیلنج تھا، ایسا نہیں تھا کہ یہ انبیاء، یہ اولیاء، یہ جناب آدم، یہ جناب نوح، یہ جناب ابراہیم، یہ جناب موسیٰ اور جناب عیسیٰ واقف نہیں تھے، نہیں، سب جانتے تھے، لیکن کسی کی جرت نہیں ہوئی، کسی کی ہمت نہیں ہوئی۔ یہ صرف اور صرف امامت کا تیسرا نور تھا کہ جس نے ہر امتحان کے لیے ہاں کیا، ہاں کیا۔ یہ سن لینا بڑا آسان ہے، لیکن وعدہ کرنا اور وعدہ نبھانا یہ ناممکن ہے۔ اگر یہ وعدہ کیا تھا کہ 10 محرم کو میں آؤں گا، اپنے پورے کنبے کو دین کے لیے، حق کے لیے لٹا دوں گا، تو 10 محرم کی بات نہیں، بلکہ وہ خود 2 محرم کو کربلا میں وارد ہو گئے۔ حضرت گرامی، یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی قربانیاں، احساس کیجئے آپ بھی صاحب اولاد ہیں کہ کبھی 6 مہینے کے بچے کی قربانی، کبھی 18 سال کے کڑیل جوان کی قربانی، کبھی 13 سال کے یتیم بھتیجے کی قربانی، کبھی 11 اور 9 سال کے بھانجوں کی قربانی، پھر اپنے عزیزوں کی قربانی، اپنے بھائیوں کی قربانی، 34 سال کا بھائی آقا ابو الفضل عباس، اس کی قربانی، کیسی کیسی قربانیاں دی۔ اور انہی قربانیوں میں جو سب سے بڑی قربانی تھی، وہی بات کہی جاتی ہے کہ بیٹے کو ہمیشہ ماں سے محبت ہوتی ہے اور بیٹی کو باپ سے، باپ بیٹی سے محبت کرتا ہے۔ حضرت گرامی، آقا حسین نے ایک بیٹی کی قربانی نہیں دی، بلکہ کربلا میں جتنے تھے سب کے سب گود کے پالے بچے تھے، چاہے وہ چھوٹے بھائی ہوں، چاہے وہ بھانجے ہوں، چاہے وہ بھتیجے ہوں، چاہے وہ بیٹے ہوں،
سب کے سب آقا حسین کے بچے تھے، اور کسی ایک بیٹی کی قربانی نہیں دی بلکہ کئی بیٹیوں کی قربانی دی۔ اگر ایک بیٹی کی قربانی شام میں دی تو دوسری بیٹی کی قربانی مدینے میں دی۔ جناب فاطمہ صغریٰ کو چھوڑ کے آئے تھے۔ بیٹی سے جدا ہونا، جو باپ ہیں جو بیٹی رکھتے ہیں، یہ صرف وہی احساس کر سکتے ہیں۔ آپ 28 رجب کو جناب فاطمہ صغریٰ کے مصائب سنتے ہیں، اور جب سنتے ہیں تو یہ بات سنتے ہیں نا کہ جناب فاطمہ صغریٰ کیسی بے چین تھی، کیسی تڑپ رہی تھی کہ بابا مجھ کو اپنے ساتھ لے چلیے، بابا مجھ کو اپنے ساتھ لے چلیے۔ حضرت حامد ذاکری ضرور پڑھتا ہے کہ یہ بے بسی تھی جناب فاطمہ صغریٰ کی، لیکن کبھی یہ بھی احساس کیجئے کہ یہ خالی بے بسی جناب فاطمہ صغریٰ کی نہیں تھی، یہ آقا حسین کی بھی تو بے بسی تھی کہ ایسی بیٹی ہو جو بالکل سیرت میں، صورت میں، رفتار میں، گرفتار میں ماں کی شبیہ ہو۔ اس سے جدا ہونا، اس سے الگ ہونا، یہ کتنی بڑی قربانی دی ہے آقا حسین نے۔ اور اس کے بعد ایک قربانی وہ تھی، اور دوسری قربانی 10 محرم کو۔ وہاں بھی بیٹی سے جدا ہوئے تھے جب گھر سے چلے تھے، اور 10 محرم کو یہاں بھی بیٹی سے جدا ہوئے کہ جب ذبح ہونے کے لیے چلے، کہ اپنے سواری سے کہہ رہے ہیں کہ سواری بس یہ تیری آخری زحمت ہے، بس کے بعد تجھے کوئی زحمت نہیں ہوگی۔ لیکن سواری آگے نہیں بڑھ رہی ہے، سواری آگے نہیں بڑھ رہی تو آپ فرماتے ہیں کہ میں سمجھ رہا ہوں کہ تو بھی بہت تھک گیا ہے، تو نے بھی بہت زخم کھائے ہیں، تیرے بھی بہت تیر پیوست ہوئے ہیں، جو حال حسین کا ہے وہی حال تیرا بھی ہے، بس یہ تیری آخری زحمت ہے کہ میدان تک پہنچا دے۔ تو بے زبان سواری ایک مرتبہ اشارہ کرتی ہے کہ آقا ذرا نیچے دیکھیے۔ اب جو نیچے دیکھا تو کیا دیکھا کہ ایک 3 سال کی بچی ہے جو گھوڑے کے پیروں کو پکڑے ہوئے فریاد کر رہی ہے کہ گھوڑے میرے بابا کو میدان میں نہ لے جا۔ آج جو بھی میدان میں گیا وہ واپس نہیں آیا۔ حسن گامی اس کے بعد اپنے آپ کو گھوڑے سے گرا دیا، بیٹی کو زانو پہ بیٹھا لا۔ آپ بھی صاحب اولاد ہیں، آپ بتائیں کہ بیٹی نے عجیب و غریب سوال کیا کہ حسین کیا جواب دے۔ ایک مرتبہ فرماتی ہیں جناب سکینہ کہ بابا آج جو بھی میدان میں گیا وہ واپس نہیں آیا، بابا بس اتنا بتا دو کہ تم واپس آؤ گے کہ نہیں آؤ گے۔ اب آپ بتائیں کہ آقا حسین کیا جواب دے، کیا کہے 3 سال کی بچی سے۔ ایک مرتبہ رو کے فرماتے ہیں اے سکینہ جتنا بھی اپنے بابا کو دیکھنا چاہتی ہو دیکھ لو، اب تیرا بابا واپس آنے والا نہیں ہے۔ میں سننا تھا کہ اس 3 سال کی بچی نے بے چین ہو کے کبھی آقا حسین کے رخساروں کو چوما، کبھی پیشانی کو چوما، کبھی ہاتھوں کو چوما، کبھی پیروں کو چوما۔ بچی بوسے لیتی جاتی تھی، حسین روتے جاتے تھے، اتنا روئے کہ غش آ گیا۔ حضرت گرامی کس طریقے سے جدا ہوئے۔ حضرت گرامی یہ بالکل یہ فطرتی چیز ہے، اور اس سے بھی آپ واقف ہوں گے کہ اکثر انسان کے یہ خیال آتا ہے کہ اگر اچانک خدا نخواستہ ہم مر گئے تو ہمارے بچے چھوٹے ہیں، ان کا کیا ہوگا۔ یہ خیال آتا ہے نہیں آتا، انصاف سے بتائیے گا۔ مصائب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، محسوس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اکثر کوئی ایسا آدمی نہیں ہے کہ جس کو یہ خیال نہ آتا ہو کہ اگر میں مر گیا تو میرے بچے ابھی چھوٹے ہیں، ان کی پرورش کیسی ہوگی، ان کو کھلائے پلائے گا کون، ان کی دیکھ ریکھ کون کرے گا، ان سے محبت کون کرے گا۔ یہ خیال آتا ہے نہیں آتا ہے، لیکن جب یہ بد خیال آتا ہے تو فوراً آپ اس بد خیال کو بھلا کے فوراً یہ سوچتے ہیں اگر ہو بھی گیا کچھ تو کیا ہوا، ارے میرے دوست ہیں، میرے بھائی ہیں، میرا خاندان ہے، فلاں آدمی دیکھے گا، کوئی شفقت سے ہاتھ پھیرے گا، کوئی سامان لا کے دے گا، کوئی چپس لا کے دے گا۔ یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے
کہ ایسا نہیں اگر میں مر بھی گیا تو دیکھنے والے لوگ دیکھ لیں گے، ہم سے محبت کرنے والے لوگ ہمارے بچوں سے محبت کریں گے، ان کا خیال رکھیں گے۔ ہاں جان گرامی، آپ انصاف سے بتائیے کہ آقا حسین، یہ تو ہم سے سوچتے ہیں، لیکن آقا حسین تو حقیقت میں مرنے جا رہے تھے نا، ذبح ہونے جا رہے تھے نا، کیا تاثرات دے کے جا رہے تھے، کیا سوچ کے جا رہے تھے کہ میں تو ذبح کر دیا جاؤں گا، میں تو قتل کر دیا جاؤں گا۔ لیکن کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ میرے شہادت کے بعد عباس تو موجود ہیں جو سکینہ کا خیال رکھیں گے، اور محمد تو موجود ہیں، قاسم تو موجود ہیں، علی اکبر تو موجود ہے، نہیں کوئی موجود نہیں ہے، سب کے سب شہید ہو گئے۔ ہاں ایک بیٹا ہے، لیکن ایک بیٹا کیسے خیال رکھے گا؟ اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں گی، پاؤں میں بیڑیاں ہوں گی، گلے میں خاردار طوق ہوگا، تیار بدیار پھرایا جائے گا۔ یعنی آقا حسین کیا تاثرات لے کے جا رہے تھے، کیا سوچ کے جا رہے تھے کہ میری شہادت کے بعد اس کے کانوں سے گوشوارے چھینے جائیں گے، اس کے تماچے لگائے جائیں گے، اس کے دامن میں آگ لگائی جائے گی، تیار بدیار پھرایا جائے گا۔ کربلا سے لے کے کوفہ اور کوفے سے لے کے شام تک کا اس 3 سال کی بچی کا سفر ہوگا۔ حضرت گرامی کیسا سفر تھا! اور بس مشکل سے 2 یا 3 منٹ کی زحمت ہے آپ کی کہ آپ نے علماء و ذاکرین سے سنا ہوگا کہ کوئی یہ پڑھتا ہے کہ 3 سال کی بچی، اور کوئی یہ پڑھتا ہے کہ 4 سال کی بچی۔ بس یہ 3 سال کی بچی اور 4 سال کی بچی کا فرق سمجھ لیجئے، بس آپ کی زحمت تمام ہے۔ ہاں جان گرامی، جو پڑھتے ہیں کہ 3 سال کی بچی تھی وہ بھی صحیح پڑھتے ہیں، جو پڑھتے ہیں 4 سال کی بچی تھی وہ بھی صحیح پڑھتے ہیں، لیکن ان 3 سال اور 4 سال کا ایک فرق ہے۔ اور فرق یہ ہے کہ جب یہ بچی اس دنیا میں آئی تھی تو آقا ابوالفضل عباس آگے بڑھے تھے اور بڑھ کے کہا تھا کہ آقا حسین اس بچی کو مجھے دے دیجئے، میں اس کو پالنا چاہتا ہوں۔ آقا حسین نے فرمایا کہ ہاں بھیا عباس، شوق سے، آج سے یہ بچی تمہاری ہے۔ حضرت گرامی صبح سے لے کے شام تک یہ اپنے چچا کے بازوؤں پہ رہتی تھی۔ بیویاں ترستی تھی کہ کسی وقت سکینہ کو ہم بھی گود میں لے لیں۔ بڑی مشکل سے موقع ملتا تھا بیویوں کو کہ سکینہ کو آغوش میں لے لیں، سکینہ کو گود میں لے لیں، کیونکہ صبح سے لے کے شام تک یہ اپنے چچا کے بازوؤں پر رہتی تھی، اور جب رات ہوتی تھی تو اپنے بابا کے سینے پہ آ کے سو جاتی تھی۔ یہ بچی 3 سال تک زمین پر پیدل چلی نہیں تھی۔ گرامی یہی فرق ہے کہ جو بچی 3 سال تک جس نے زمین پہ قدم نہ رکھا ہو، وہ 4تھا سال کیسا آیا کہ 11 محرم سے لے کے 10 صفر تک کا وہ سفر تھا کہ بھی یہ بچی سکون سے، چین سے 2 لمحے کے لیے زمین پر بیٹھ نہیں پائی، بلکہ صرف چلتی رہی۔ گرامی جب قید خانے میں یہ بچی دنیا سے گئی ہے تو روایتیں بتاتی ہیں کہ غسالہ آئی، اور حالت کیا تھی اس بچی کی کہ چیخ مار کے ایک مرتبہ پلٹتی ہے، اور پلٹ کے چوتھے امام سے پوچھتی ہے کہ بتائیے بچی کون ہے؟ ہمارا چوتھا امام ہتھکڑیاں بیڑیاں سنبھالے ہوئے آگے بڑھتا ہے کہ بات کیا ہے؟ کب آپ پہلے بتائیے آپ کون ہیں؟ کہ یہ میری چھوٹی بہن ہے۔ جب یہ کہا کہ چھوٹی بہن ہے تو وہ کہتی یہ بتائیے اس بچی کو بیماری کیا تھی؟ امام فرماتے ہیں کہ تو کہنا کیا چاہتی ہے؟ کہ میں کہنا ہی چاہتی ہوں کہ میں جسم سے کرتا الگ کرنا چاہتی ہوں، لیکن کرتے کے ساتھ کھال کھینچی آتی ہے۔ میں سننا تھا کہ ہمارا چوتھا امام تڑپ گیا کہ غزالہ میری بہن کو کوئی بیماری نہ تھی۔ ارے یہ شرم کے تازیانے ہیں، یہ شرم کے ظلم ہیں جو کربلا سے لے کے کوفہ سے لے کے شام میری چھوٹی بہن، میری ننھی بہن کھاتی چلی ہے۔